بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ماہ رمضان چل رہا ہے۔ روزہ اور تقوی روزہ کے مقاصد میں سے اہم مقصد حصول تقوی ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی اور پرہیزگاری تمام نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اور تقوی کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ روزہ سے تقوی پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے اور تقوی کا بدلہ جنت ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ خوف خدا اور نفس کو خواہشات سے روکنے کا بدلہ جنت میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے قوت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور ملک خدا میں بے خوف ہو کر چلتا ہے۔ جیسے ایک مشہور حکایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اپنی ایک دفعہ بکریاں چراتے ہوئے نکلے اور ایک ایسے میدان میں گئے جہاں بھیڑیے تھے بہت زیادہ۔ ان کو تھکاوٹ نے ستایا، نیند کا غلبہ آ گیا، لیکن یہ حیران تھے کہ اگر بکریوں کی نگہبانی میں مشغول ہوتے ہیں تو تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ بے بس کر رہا تھا، اگر سوتے ہیں تو بھیڑیے بکریوں کو تو ہلاک کر دیں گے۔ اسی خیال میں انہوں نے آسمان کی طرف، اللہ کی طرف دیکھا نظر اٹھا کر، اور کیا فرمایا، احاطہ علمک ونفذت ارادتک وسبق تقدیرک۔ اللہ کے توحیدی کلمات بولے ہیں، اس کے بعد سر رکھ کر سو گئے۔ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑیا اپنے کندھوں پر ان کا عصا رکھے ہوئے بکریوں کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہو جاؤ جیسا کہ میں چاہتا ہوں، تو میں تمہارے لیے ویسا ہی بن جاؤں گا جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بننا پڑتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ ہم روزے کی بات کر رہے تھے اور تقوی کی بات کر رہے تھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، قرآن شریف میں لفظ تقوی 3 معنوں کے اندر آتا ہے۔ ایک تقوی عن الشرک، یعنی شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اور تقوی عن المعاصی، یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا۔ نمبر 3 تقوی عن البدع، یعنی بدعت سے بچے رہنا، آگے ماہ رمضان سے تقوی کا خاص تعلق ہے، اور تقوی کرنا آسان بھی ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، عبادات کا بازار گرم ہوتا ہے، شیاطین قید ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اعلان کرنے والا
اعلان کرتا ہے فرشتہ کہ اے بھلائی، نیکی اور ثواب کے طلبگاروں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور برائی کا ارادہ کرنے والے برائی سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت تو اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے وسیلے میں بہت لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اعلان ہوتا ہے یہ، اور یہ اعلان صرف رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور ترمذی کے اندر بھی ہے یہ روایت۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان جس طرح اس کی